ٹو بی ویری فرینک جب مجھے جاب سے نکالا گیا تو بہت کچھ سیکنڈز ہوں گے جس میں شاید میں کہیں کوئی ڈپریس ہوا ہوگا. جب آپ کے پاس کوئی بیڈ سینیریو بھی ہوتا ہے نا تو اس کے اندر بھی آپ اپرچونیٹی ڈھونڈ رہے ہوتے ہو. اینڈ دس از دا کی جو آپ کو آگے لے کے جاتا. جو نیگیٹو انرجی ہے وہ آپ کو سم ٹائم زیادہ پازیٹیو انرجی دیتی ہے. بیکاز اب میں بتاتا ہوں. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین, حسن رضا ہیئر اینڈ یو آر واچنگ ہسل میٹرز ود حسن رضا. آج ہمارے ساتھ بہت ہی ایک زبردست اور امیزنگ پرسنالٹی ہے. ان کا نام ہے کمل مسرور. کمل مسرور از رننگ اے ون فورم ود دا نیم آف CXO گلوبل فورم. آئیے آج ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے CXO گلوبل فورم جو ہے وہ بنایا اور کس طرح سے یہ چلا رہے ہیں. پاکستان کے CEOs کو بھی یہ انٹریکٹ کرتے ہیں, نیٹ ورکنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ, اور گلوبلی بھی نیٹ ورکنگ کرتے ہیں. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں کمل بھائی کو. کمل بھائی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. جی گریٹ, ونڈرفل. ایک تو کمل نام سے آپ کا مجھے جو ہے نا وہ بیچ میں لگ رہا بڑے بڑے ایکسپیرینسز ہیں اس نام کو لے کے بڑی بڑی جگہوں. لیکن آئی مین اٹس اے ویری یونیک نیم فار دا میل ایز ویل. کوئی بھولتا نہیں ہے. زبردست. تو کمل بھائی, تھینک یو ویری مچ فار آئی مین فار یور ٹائم, فار یور سپورٹ. آئی ایم لوکنگ فارورڈ فار دا گریٹ سیشن ود یو. ماشاء اللہ یو آر رننگ اے ونڈرفل پلیٹ فارم. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آئی مین سارے جب بھی کوئی کمپنی اسٹارٹ کرتے ہیں, جب چیز شروع کرتے ہیں تو دیر آر سم کائنڈ آف ہسل, اور ہمارے جو پروگرام کا نام ہے وہ بھی ہسل میٹرز ود حسن رضا ہے. تو واٹ کائنڈ آف ڈیفیکلٹیز دیٹ یو ہیو فیسڈ, پرٹیکولرلی جب آپ نے یہ بتانا ہے کہ جب آپ نے CXO گلوبل فورم جب اسٹارٹ کیا تو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ تھینک یو سو مچ حسن فار انوائٹنگ می. بہت ٹائم بعد ایز اے گیسٹ اچھا لگ رہا ہے. آئی تھنک CXO سے پہلے میں نے ایک کمیونٹی اسٹارٹ کی تھی, اور اس میں جتنی غلطیاں پاسبل ہو سکتی تھیں وہ میں نے کر لی تھیں, اور اس میں جتنے بھی ایکسپیریمنٹس تھے وہ مسٹیکس تھیں وہ میں کر چکا تھا. تو میرے پاس بہت ہی ایک ریفائنڈ کانسیپٹ تھا وین آئی اسٹارٹیڈ دا CXO گلوبل فورم. تو جیسے آپ نہیں گاڑی سیکھتے ہیں تو پہلے کوئی چھوٹی موٹی گاڑی اٹھاتے ہیں گھر کی جو آلریڈی ڈینٹڈ ہوتی ہے, تو اس پہ آپ اپنے پورے تجربے کر لیتے ہیں. تو سملرلی CXO پہ بھی ایسا ہوا. بٹ ایونچولی جنوری 2020 میں میں نے اس کو کانسیپٹ کو ڈیولپ کیا, اور فیبرری میں کووڈ آ گیا. بٹ آئی تھنک کووڈ واز بلیسنگ ان ڈسگائزڈ, بیکاز وہ ٹائم تھا جس وقت زیادہ تر C-لیول لوگ گھروں پہ تھے, ٹریول نہیں تھا. تو اس میں ہمیں بہت ٹریکشن ملی. ڈیجیٹلی ہم لوگ انیبلڈ تھے تو اس وجہ سے بھی ہمیں وہ ملا. تو آئی تھنک وہ اس کا ایک بڑا رول ہے. بٹ پوسٹ کووڈ ہمارے لیے چیلنج یہ تھا کہ اس کو سسٹین کرنا, لوگوں کے بزی اسکیجولس کو مینٹین کرتے ہوئے. اور اس میں کافی ایسے فیزز آئے جس میں حسن ہمیں بڑی ایسی چیلنجز آئے جہاں پہ جو ہم پلان کر رہے تھے وہ وہاں تک نہیں پہنچے. بٹ گاڈ بین ویری کائنڈ کہ جو چیز ہمیں 10 سال میں اچیو کرنی تھی نا, وہ ہم نے 5ویں سال میں ہی اس سے زیادہ ٹارگیٹس ہم نے اچیو کیے. سو یہ ایک بڑا ہمارا میں سمجھتا ہوں ایک مائل سٹون ہمارا پورا ہوا. ہسلس کے لیے ہم بات کریں گے, کافی چیلنجز آئے, کافی مشکلات آئیں, وہ آئی تھنک ون بائی ون اسی ڈسکشن کے دوران ڈسکس کریں گے. پرفیکٹ, امیزنگ. اچھا, اب ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ جب یہ آپ نے اسٹارٹ کر لیا, آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ کسی بھی کمیونٹی کو چلانے کے لیے, فورم کو چلانے کے لیے سسٹینیبل ایک ماڈل چاہیے. تو ہم بھی کمیونٹیز چلاتے ہیں, بڑے لوگ کمیونٹیز چلاتے ہیں, لیکن آتی ہیں پھر ایک دم غائب ہو جاتی ہیں. آپ کا کیا منترا ہے کہ ماشاء اللہ پچھلے 4 سالوں سے 5 سالوں سے کمیونٹی ہے وہ گرو کر رہی ہے, اور ابھی آپ کا جو ایک ایونٹ بھی ہے وہ لمپس میں بھی آپ پلان کریں, بہت سارے ایونٹس آپ کرتے بھی ہیں. تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ مطلب کیا ایسا آفر کر رہے ہیں بھائی کہ لوگ کہتے ہیں کہ CXO گلوبل فورم ہی ہم نے جوائن کرنا ہے؟ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو شروع کے لوگ تھے ایک تو وہ میٹر کرتے ہیں. دوسرا نا, جب آپ ایک برانڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہو نا, آپ بھلے ایک چھوٹی آرگنائزیشن ہوتی ہے بٹ آپ کا مائنڈ سیٹ اگر وہ ہو کہ یو آر اے برانڈ, یا آپ کی آرگنائزیشن میں تو نہیں, آرگنائزیشن آپ کی برانڈ ہو, تو آپ کا جو نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے اور جو آپ کی جو مارکیٹ میں آپ کا نوائس جاتی ہے اور جس طرح وہ پریزنٹ ہوتا ہے, اب جو ہے نا آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ شفٹ ہو گئی ہے ٹورڈز بلڈنگ نیڈ
نیڈ جنریشن کی طرف زیادہ ہو گیا. سو ونس یو بلڈ دیٹ نیڈ نا, تو لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف آتے ہیں. ایک فومو افیکٹ ہوتا ہے جس سے ان کو وہ فیئر ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یار میں کہیں مسنگ ہوں یہاں پہ. آئی تھنک دیٹ وی ایکچولی ریفلیکٹیڈ ویری ویل. اور وہ میں بڑا یہ سیکرٹ ریسیپی بتا رہا ہوں, بٹ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی برانڈ کو اتنا زیادہ بلڈ کر لیتے ہو کہ وہ لوگوں کے دماغ میں رہتا ہے, اور اس میں آپ ایک اننیسیسری نوائس بھی نہیں کریٹ کرتے ہو کہ لوگ کہیں یار یہ بہت زیادہ ہی آ رہا ہے سامنے. سو یو نیڈ ٹو بی ویری اسمارٹ کہ آپ نے کیا چیز بلڈ کرنی ہے اور آپ نے لوگوں کو دکھانا کیا ہے, اینڈ دیٹ ریفلیکٹیڈ. اور اسی وجہ سے ہوا یہ کہ جو انٹرنل منترا ہے آئی گیس میں سب کو ہی اس چیز کا کریڈٹ دوں گا, جو لوگ جنہوں نے سی ایکس او کو جوائن کیا. شروع کے 3 سال میں وہ لوگ تھے جن کو میں جانتا تھا, اس کے بعد اب بہت سارے لوگوں کو میں نہیں جانتا جو اس کو جوائن کرتے ہیں. تو مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے, اٹس ناٹ اونلی کنول مسرور جس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں, بٹ سی ایکس او کا نام اب اتنا ہو گیا ہے گلوبلی. ابھی ہمیں بہت سارے کنٹری سے لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں, اینڈ آئی میک شیور کہ وہ مجھے ذاتی طور پہ نہ جانتے ہوں تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب لوگوں کو جن لوگوں نے سی ایکس او کو جوائن کیا ہے, دے آر دی ایکچوئل پاور ہاؤس آف بلڈنگ دیٹ سی ایکس او, بیکاز سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے انہوں نے بلڈ کیا ہے. ہم نے تو ایک آپ سمجھ لیں ہم نے کرکٹ گراؤنڈ دیا ہے, وہ لوگ آ کہتے ہیں کرکٹ وہ کھیلتے ہیں. تو وہ آئی تھنک سارا میں کریڈٹ ان کو دوں گا کہ انہوں نے بلڈ کیا ہے, میری اس میں کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں ہے. امیزنگ. اوکے, اچھا کنول بھائی اب ذرا ہم بات کرتے ہیں ہیسل کی, جو آپ نے ابھی اسٹارٹنگ میں بھی بولا کہ ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, میں ایک آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا جس کے اندر آپ بتا رہے تھے کہ میں کچھ اداروں سے نکالا گیا. جی پتہ نہیں آپ نے یہ سوال ان سے پوچھا کہ نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا, آئی ڈونٹ نو. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ جب آپ اس وہ ٹرانزیشن سے گزرتے ہیں کہ یار مجھے نکال دیا, ایک وہ ڈپریسنگ سچویشن ہوتی ہے, گھر والے بھی پریشان, یار اتنی اچھی جابس چل رہی تھیں, چیزیں لابنگ ہوگی, آفس پالیٹکس ہوگی, جو آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا بھی کہ مطلب اس طرح سے چیزیں نہیں. کتنا ٹائم لگا واپس آنے میں کہ یار نہیں یار ان کو چیلنج کرنا ہے, میں نے ان کو کامیاب ہو کر دکھانا ہے, اینڈ ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ این آسم اینڈ امیزنگ جاب. تو وہ ذرا ہمیں بتائیں, کیونکہ بہت سارے لوگ نا اس سچویشن سے گزرتے ہیں لیکن وہ نکل ہی نہیں پاتے, وہ بیچارے اور ڈپریشن نیچے چلے جاتے ہیں. تو آپ ذرا بتائیے کہ کیسے نکلا جائے, اور آپ کیسے نکلے اور پھر آ کے پھر یہ سارا چیزیں کی. حسن, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کوالٹیز دی ہوئی ہوتی ہیں نا, اس میں بائی بلٹن میرے اندر ایک کوالٹی بہت بچپن سے ہی تھی, اینڈ دیٹ واز پازیٹیو تھنکنگ. وہ جب آپ اس کو صحیح یوٹیلائز کرتے ہیں نا, تو وہ آپ کے پوٹینشیل کے ساتھ کہیں بلینڈ ہو جاتا ہے. ٹو بی ویری فرینک, جب مجھے جاب سے نکالا گیا تو بہت کچھ سیکنڈز ہوں گے جس میں شاید میں کہیں کوئی ڈپریس ہوا ہوگا, بٹ آئی تھنک ایٹ دا سیم مومنٹ میں اس چیز میں اسی پوزیشن میں تھا جو ابھی آپ نے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مجھے آئیڈینٹیفائی ابھی تک نہیں کر پائے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ ویلیویٹ ہی نہیں کر پایا, ابھی ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. تو مجھے تھا آئیڈیا اس وقت, یہ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کوئی آرگنائزیشن بلڈ کروں گا, اور ابھی بھی ہم بہت ساری ایسی چیزوں میں ہیں. آئی تھنک ابھی بھی ہم جس کو آپ سکسیس کہتے ہیں اس کے ابھی ہاف آف دا وے بھی نہیں ہے, ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ آپ کی پازیٹیو تھنکنگ کا ہے. جب آپ کے پاس کوئی بیڈ سینیریو بھی ہوتا ہے نا, تو اس کے اندر بھی آپ اپرچونیٹی ڈھونڈ رہے ہوتے ہو, اینڈ دس از دا کی جو آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. اور اس وقت آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں یار, یہ تو جو نیگیٹو انرجی ہے وہ آپ کو سم ٹائم زیادہ پازیٹیو انرجی دیتی ہے, بیکاز اب میں بتاتا ہوں. سو یہ رہا, اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کچھ سیکنڈز لگے ہوں گے جس میں میں کچھ پریشان بھی رہا ہوں گا. آل دو ہوتی ہے اوبیسلی, فائنینشیل میٹرز ہوتے ہیں, اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دروازے آپ کے لیے جان بوجھ کے بند ہوتے ہیں کہ سو دیٹ کہ دوسرے دروازے کی طرف آپ کو پش کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ہے. تو گھر والوں کا جو تھا اس ٹائم, مطلب بھابھی ہیں, بچے ہیں, انہیں لگا یار یہ کیا ہو گیا, اس چیز کو کیسے مینیج کیا, کیونکہ بہت سارے مڈ کیریئر کرائسس کا ہمارے لوگ شکار ہیں, ان کے ساتھ یہ سچویشنز ہوتی ہے. میں چاہ رہا ہوں پرٹیکولرلی جب یہ آپ بات کریں تو ان کو ایک میسیج پازیٹیو نوٹ بھی جائے کہ بھائی نہیں, گھر والے ساتھ ہوتے ہیں. یار ٹو بی ویری فرینک, یہ وار آپ نے اکیلے لڑنی ہوتی ہے. بزنس کرنا, انٹرپرینور بننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتا, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جاب کرنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے.
مجھے ایک ٹائم پہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ میں وہ بریڈ نہیں ہوں جو جاب کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے میرے زیادہ تر آرگنائزیشن میں کلیشز ہی رہے، اور میں ہمیشہ جس کمپنی میں بھی جاب کرتا تھا تو ساتھ میں اپنا کچھ نہ کچھ فری لانسنگ جو ہے وہ بلڈ کرتا رہا. اور شاید ان کو بھی یہ تکلیف دیتی تھی کہ یار یہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا کام بھی کیوں کر رہا ہے. بٹ کیونکہ میں نے کبھی ریلائی نہیں کیا اس چیز کے اوپر کہ جاب آج ہے آپ کی کل نہیں ہے، پرائیویٹ جاب ہوتی ہے. دوسرا ایک وہ آپ کے اندر جو ایک بے چینی ہوتی ہے نا، وہ بے چینی آپ کو سکون ابھی بھی وہ ہے، ابھی بھی ہے، تو وہ آپ کو سکون نہیں لینے دیتی جب تک کہ آپ وہ کہتے ہو یار اندر کی ایک سیٹسفیکشن جو ہے نا وہ ہے. سو جابز میں وہ کبھی رہی نہیں، اور میری فیملی ہمیشہ اس بات سے تنگ رہی کیونکہ میرے جتنے بھی چھوٹے بھائی بہن ہیں ان کے بلز ٹائم پہ پے ہوئے ہوتے تھے، ان کی ساری چیزیں فیسز پے ہوئی ہوتی تھیں. میں صرف ایک واحد نکمہ تھا جس کی جو چیزیں ہیں وہ ٹائم پہ نہیں ہوتی تھیں. تو آئی تھنک جو سپورٹ میں سمجھتا ہوں ایک بلیو ہوتا ہے، بٹ سم ٹائم ہوتا ہی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یار اچھا یہ کچھ ہیبٹ ہو گئی ہے، تو شاید اس وجہ سے ہو. بٹ آئی تھنک یہ وار آپ کو اکیلے لڑنی ہوتی ہے، یہ سب آپ کو خود کرنا ہوتا ہے. پرفیکٹ. اچھا اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں نیٹ ورکنگ کی. بہت سارے ہمارے یہاں پہ سی ای اوز ہیں، آپ گلوبلی بھی لوگوں کو کنیکٹ کرواتے ہیں. ذرا ہمیں بتائیے کہ کس طرح سے آپ لوکل سے جو گلوبل تک کا سفر ہے اس کو کس طرح آپ نے جو ہے نا کیا، مطلب یہاں سے لوگ پھر آپ لے کر جاتے ہیں، کس طرح سے نیٹ ورکنگ آپ کس طرح کراتے ہیں سی جو پروفیشنل ہے ہمارے سی سوٹ جو پروفیشنل ہے ان کی. نام میں ہی ہم نے گلوبل رکھا تھا ڈے ون پہ، تو اٹ واز ویری کلیئر کہ ہم نے اس کو گلوبل لے کے چلنا ہے. اینڈ آئی تھنک ڈیورنگ دیٹ 2020 جو کووڈ ایئر تھا اس کے اندر ہی بہت سارے ایسے اوورسیز پاکستانی تھے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ایز اے ممبر. وی اسٹارٹیڈ فرام پیڈ سبسکرپشن فرام دا فرسٹ ڈے، تو وہ سب پیڈ ممبر ہی تھے ہمارے. تو آئی تھنک یہ خود بخود ہوتا گیا بیکاز دس سسٹم وی ہیو ایکچولی بلڈ انٹرنلی، اور اس میں جس طرح لوگ ہمیں جوائن کرتے تھے تو وہ ایک نیا دروازہ کھل جاتا تھا. اور پھر ہم نے زیادہ تر فوکس ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کے اوپر ہی کیا انیشیلی، بیکاز اگین کووڈ تھا، فزیکل کچھ ہو نہیں رہا تھا. سو یہ سب چیزیں آٹومیٹکلی ہوتی گئیں، اور ہم نے صرف یہ ورٹیکلز بلڈ کرتے گئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ابھی بھی ہم نے آج تک کوئی ڈیلیگیشن ہم باہر نہیں لے کے گئے ہیں کچھ کہ پلانڈ کہ جی ہم باہر آپ کو مارکیٹ ایکسیس دے دیتے ہیں. جو بھی ہوتا ہے وہ ہمارا ڈیجیٹل ہوتا ہے. وٹ ایور آؤٹ ریچ وی ڈو سم ہاؤ وی ٹرائی ٹو پلان اٹ. بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کہ آپ بہت ہی ایک بڑی آرگنائزیشنس کے سی ای او کو ان ٹرمز آف ڈیلیگیشن اٹھا کے لے جاؤ، بیکاز ہر کسی کے اپنے ٹریول پلانز ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہے وہ آلریڈی ان کے گلوبل ویزاز لگے ہوئے ہیں، ان کو کہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. بٹ اگین مارکیٹ ایکسیس کے لیے ہم ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے ممبر جیسے یو ایس میں ہیں، اب ہمارے سلیکان ویلی میں ایک ہمارے ممبر ہیں کوثر بھائی، تو کوثر نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ جی ٹھیک ہے میرا سلیکان ویلی والا آفس جو ہے وہ بی آپریٹڈ ایز اے سی ایکس او آفس. تو سی ایکس او میں ہم لوگ سوری یو ایس میں ہم لوگ ہیں. ریاض میں بھی آپ نے سملرلی ریاض میں میرے پارٹنر ہوتے ہیں، تو ریاض میں ویسے ہی ہمیں ایکسیس ہے. ہمارا سیکنڈ لارجسٹ ممبر ڈرائیو جو ہے وہ دبئی ہے، یو اے ای ہمارا ہے. اور پھر ہم باقی ریجنس کو بھی اس میں آسٹریلیا بھی ہے، ملیشیا بھی ہے، سنگاپور بھی ہے. تو سب جگہ تھوڑا تھوڑا ہمارا وہ چل رہا ہے. بٹ اپارٹ فرام دا فزیکل میٹ اپس ہم ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو نیٹ ورکنگ ہے جو ہمارے یہاں جو جین زی سی اوز ہیں باقی، کیونکہ آپ تو ہر ایک کے ساتھ مطلب جین ایکس جین وائی ہر ایک کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ نے کیا دیکھا ہے جو اب جین زی کی جو نیٹ ورکنگ ہے یا جین ایکس کی جین وائی کی ہے وہ کس طرح سے مطلب ہوتی ہے جب وہ باہر جب جاتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ شائع ہوتے ہیں، مطلب بہت سارے لوگ جو وہ بات نہیں کرنا چاہتے. اب آپ جو ہیں ان کی ڈیجیٹل نیٹ ورکنگ بھی کرا رہے ہیں، ان کو ایز اے اسپیکر بھی بلا رہے ہیں، وہ یار یہ کس طرح سے، تو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں پرٹیکولرلی؟ ذرا یہ سچویشن کو ذرا ہمیں بتائیے گا. جو انٹروورٹ سی او ہے جس سے بولا نہیں جاتا اور اس کی بھائی چیلنج آ گیا سی ایکس او گلوبل فورم کے لیے، بھائی اب اس کو جو ہے نا اس سے بلوانا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ویری نائس کویسچن. میں میری جو اپنی آبزرویشن ہے نا اس میں یہ ہے کہ ہم پاکستان میں اپنا ہوم گراؤنڈ ہے نا، ادھر تو ہم شیر ہیں، ادھر تو ہم سے کچھ بھی کروا لو. تو مومنٹ ہم باہر جاتے ہیں نا تو آئی ڈونٹ نو انٹروورٹ ہو جاتے ہیں یا ہم بہت ریزرو رہتے ہیں یا ہم نے اپنے اس پوٹینشیل کو ایکسپلور ہی نہیں کیا ہوتا. میں جب فرسٹ ٹائم سعودیہ گیا تو میرے لیے وہ فرسٹ ٹائم تھا. بٹ آئی تھنک وہاں پہ جو وہ پاکستانی لوگ ہیں جو پچھلے 8-10 سال سے رہ رہے ہیں،
اینڈ دیٹ ٹائم آئی ریئلائز کہ میرے تو ان سے زیادہ اچھے کنیکشنز ہیں, تو میں نے کیسے ڈیجیٹلی بلڈ کر لیا. تو آئی تھنک آپ کو اپنے صرف اپنے اس سے جو شل آپ نے بنایا ہوا ہے نا اس سے باہر نکلنا ہوتا ہے. مے بی شاید وہ ریزرو ہونا چاہتے ہیں یا وہ ریزرو ہوتے ہیں یا ان کو ذرا وہ محتاط رہ کے چلنا چاہتے ہیں. سیم گوز ٹو دبئی. دبئی میں بھی ایسا ہی ہے. میں جب گیا میرے بہت اچھے کنیکشنز ہیں, بہت اچھی آرگنائزیشن میں کنیکشنز ہیں. سی ایکس او کا ایکسیس ہے, میں اپنی تو بات نہیں کروں گا. تو وہاں پہ بھی میں نے وہ دیکھا, وہ لوگ جو وہاں پہ ان کو فزیکل انفراسٹرکچر اویلیبل ہیں جہاں پہ وہ جاب کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو وائی دے ڈو ناٹ ایکسپلور دی اپرچونیٹیز اراؤنڈ دیم. شائع ہیں یا کیا ہے, بٹ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ وہ اتنے سالوں سے وہاں پہ ہیں, بٹ اگین ان کے پاس وہ مارکیٹ ایکسیس نہیں ہے. تو یہ ایک پرابلم تو ہے. باقی میں نے اسپیسیفکلی کوئی جین زی یا جین کے حوالے سے تو میں نے اس کو نہیں دیکھا, بٹ اگین میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں اسپیشلی پاکستانی جب باہر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آئی تھنک وہ سم ہاؤ مائنڈ سیٹ میں بنا کے جاتے ہیں کہ لیٹس سپوز جیسے دبئی کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ انڈین جو ہے وہ بہت ان کو ساری اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. تو یار آپ بریک کر لیں, آپ گھسیں, آپ کریں. میں اسٹیریو ٹائپ کسی نے تو ختم کرنا ہے. مجھے یہ چیلنجز کبھی بھی نہیں آئے. ایون دو جب میں اپنا ٹیک پاکستان میں نے اسٹارٹ کیا سی ایکسو سے پہلے, اس سے پہلے بھی, تو میں تو ایک آرڈنری آدمی نا, ایک مجھے تو کوئی نہیں جانتا, نہ میں کوئی اسٹینفرڈ یا کوئی ہارورڈ سے آیا ہوا ہوں, یا میں میری براٹ اپ جو ہے وہ کسی لیول لوگوں کے کلاس فیلوز رہا ہوں, نہ کچھ ایسا ہے. جگہ بنائی نا آپ نے. جب آپ جگہ بناتے ہیں تو ادھر یا تو آپ فل آف ایکسکیوزز ہوتے ہیں یا پھر آپ کہتے ہو نہیں یار یہ تو سارے ایکسکیوزز ہیں, میں تو یہ کر دوں گا. اینڈ آئی ڈیڈ اٹ. میرے خیال سے مجھے کوئی آبسٹیکل نہیں آیا. لوگ آئی تھنک چاہتے ہیں آپ سے کنیکٹ ہونا. آئی تھنک وہ ہماری ایک وہ ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سا ریزرو رہتے ہیں, ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے یا اس طرح کنیکٹ نہیں ہوتے یا اپرچونیٹی کو اس طرح اویل نہیں کرتے. میری یہ پرسنل آبزرویشن ہے. ایک ہمارا اور بھی تھا, آئی ڈونٹ نو, میں اپنی بات لمبی نہ کر رہا ہوں. ہم سعودیہ میں تھے, کچھ دوستوں نے کہا کہ یار لیو پہ گئے ہوئے تھے, آئی تھنک 2024 کی بات ہے. تو کچھ دوستوں نے کہا یار شام کو نہ آئیں, کڑھائی کھاتے ہیں وہاں. تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ میں نے زیادہ تر دیکھا لوگ وہاں پاکستانی ری یونین ہی ہو رہا ہوتا ہے. پھر میرے ایک اور دوست ہیں, ہم لوگ رات کو نکلے تو انہوں نے کہا یار ایک نا ایونٹ ہو رہا ہے ایم بی ایس کے فارم ہاؤس میں, اور یہ کاٹنی پال ہے وہ, اس نے ایک کوئی ایونٹ بلڈ کیا ہوا تھا 500 اسٹارٹ اپس والی جو ہیں. تو ہم نے کہا چھوڑ یار, دوستوں کو تو ہم پاکستان میں بھی دیکھ لیتے ہیں نا, کھانا وانا ادھر کھا لیں گے, کیا ادھر تو روز کی بات ہے, لیٹس گو دیئر. یار آپ یقین کریں کو 1.5-2 کلومیٹر تک پارکنگ نہیں تھی. ہم نے گاڑی کھڑی کی, اندر گئے, ہم کو 4 یا 5 پاکستانی تھے, سارے وہاں پہ فارینرز, سعودی لوگ. اور وہ جو نیٹ ورکنگ ہوئی ہے, ہم لوگوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا, اور صبح 4-5 بجے تک صبح کہ وہاں پہ صرف نیٹ ورکنگ ہوتی رہی. کو ہزاروں میں لوگ تھے, اور ہم کوئی 4 یا 5 پاکستانی تھے. ایون جو واش روم کی لائنیں تھیں وہاں پہ بھی کھڑے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے کارڈ ایکسچینج کر رہے تھے. مجھے لگتا ہے کہ ہم اس طرح کی اپرچونیٹیز کو سم ہاؤ صرف اپنی کمفرٹ زون کی وجہ سے, یا ہم اپنے کیونکہ ہم ود ان دا سرکل رہنا چاہتے ہیں, اس طرح کی اپرچونیٹیز کو ہم لوز کر جاتے ہیں, اور پھر ہمارا یہی ہوتا ہے کہ یار ہاں یہ دوسرے آ کے کر جاتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ. اب اس دن میری ایک دن کے اندر جو نیٹ ورکنگ ہے شاید میں سال کے اندر بھی اتنا نہیں کر پاتا. اینڈ یو نو گاٹ دا کانٹیکٹس, ان کے ساتھ میری ریلیشن شپ بلڈنگ ہوئی, دے پارٹ آف دس ایکسو ایز ویل. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز سیم گوز ٹو دبئی ایز ویل. بالکل صحیح. اچھا, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں یار کہ انڈین کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن پاکستانی جب باہر جاتا ہے یا بزنس کرتا ہے پاکستانی کو سپورٹ نہیں کرتا. اس اسٹیٹمنٹ پہ آپ کیا کہیں گے؟ سم تھنگ شاید میں 99% اگری کرتا ہوں اس سے. ایسا ہے, اور یہ ایویڈنٹ بھی ہے. میں پتہ نہیں میں نام لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا ہوں انڈینس کے, تو ہمارے سامنے ہے. ایون پاکستانیوں کو اپنے گھروں میں اکوموڈیٹ کرتے ہیں کہ, اور ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں. پاکستانیوں کو میں نے دیکھا وہ تو ای میل کا جواب بھی مشکل ہے. اب پتہ نہیں وہ ناراض نہ ہو جائے میرے سے. اوکے اوکے, بٹ یہ ڈلیما ہے سپورٹ سسٹم ہمارا جو ہے پاکستانیوں کا. میں بھی شاید وہ خود اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, بٹ مجھے لگتا ہے پاکستانی جب باہر چلے جاتے ہیں وہ تھوڑی سی سکسیس مل جاتی ہے تو دے بیکم اے ڈیفیکلٹ پرسن, یا ریزرو ہو جاتے ہیں, یا آئی ڈونٹ نو. تو ٹیلنٹ وائز آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو؟ ٹیلنٹ ہے؟ پالشڈ نہیں ہے, ٹیلنٹ ہے. ہمارا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں اسٹرینتھ ہے وہ پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ ہے, اور وی آر اسٹریٹ اسمارٹ. بیکاز جس طرح کی سچویشن میں ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں, کوپ اپ کر رہے ہیں, آئی تھنک ہمیں یہ چیز آتی ہے, ٹیلنٹڈ ہیں. بٹ اگین ہمارے اندر جو کچھ ٹائم سے
جو دماغوں میں کمفرٹ کو ڈالا جا گیا ہے، لگژری کو گلوریفائی کیا گیا ہے، اس سے آبویسلی آپ پھر اسٹرگل چھوڑ دیتے ہو، بیکاز آپ پھر شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہو کہ یار مجھے جو ہے وہ راتوں رات کوئی ایسی ایپ مل جائے یا مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم مل جائے جہاں سے اس نے دیکھو 3 کروڑ کی گاڑیاں اس نے پیچھے کھڑی کر کے وہاں سے وہ اپنی ویلاگ بنا رہا ہے، تو اس کے بعد میں تو دم ہے دیکھو پیچھے، اب وہ بھلے اس کی رینٹ کی گاڑیاں ہیں یا اس نے کسی اور کی دکھا رہا ہے، بٹ ہم یہ خریدتے ہیں، ہم یہ بائی کرتے ہیں. تو اس سے ہوا یہ ہے کہ وہ ہماری جو ایکچوئل جو ٹیلنٹ ہے نا وہ سم ہاؤ وی لاسٹ. اب وہ اس کو ہم کہیں اور اب دیکھ رہے ہیں، اب ہم آن لائن گیمنگ کی طرف آ گئے ہیں، اب ہم لوگ جو ہیں وہ یہ درمیان میں بہت زیادہ چلا تھا امیزون FBA پتہ نہیں کیا کیا کچھ، تو ایوری بڈی واز ہم لوگوں نے اپنے والداؤں کے زیور بیچے ہیں، جائیدادیں بیچی ہیں کہ یار یہ کسی طرح ٹریننگ کورس کر لیں. دا تھنگ از دیٹ کہ جی وہ صرف ہم یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی لگژری لائف، سب لگژری لائف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ کیوں بھاگ رہے ہیں مجھے خود نہیں پتہ. بالکل صحیح، آپ نے بالکل بجا فرمایا اور ایسا ہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ایک ہماری جو یوتھ ہے اس کو بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ بھی دیکھے یار کہ اصلی کیا ہے اور نقلی کیا ہے، پھر اسی کو جا کے وہ اپنائیں کہ کیا ہے. اچھا، اب ہم ذرا ریپ اپ کرتے ہیں اس ڈسکشن کو. کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے جو ہمارے CEOs ہیں؟ میں دو طرح کے دیکھتا ہوں اس طرح میں. ایک تو اسٹارٹ اپ ہے، وہ چلا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بالکل ہم نے وجہ فرمایا کہ تھوڑے سے بزنس ایتھکس کے ایشوز، مسئلے مسائل ہیں. پہلے ذرا ان کو بتا دیں کہ جو اسٹارٹ اپ ہے، کیونکہ آپ تو ماشاء اللہ گلوبلی دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، آپ کا ہم بھی ایکسپوئر بھی اسٹارٹ اپ گلوبلی ہی ہے. ہیں. ہاں، تو جو کیونکہ آپ کے ساتھ اسٹارٹ اپس بھی جڑے ہوتے ہیں، میں جی نے جی. دیکھا ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے بزنس ماڈل کو کس طرح سے سسٹین کر سکتے ہیں، پرٹیکولرلی ایز فار ایز دا ڈیجیٹل نیٹ ورکنگ جو بھی آپ نے یہ ٹرم بھی ڈیجیٹل یوز فٹ کی، پرنٹ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ جو ہے اس کو لے کے. یار حسن، میرا پرسنل یہ بلیو ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ بزنس ماڈل، اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کے پاس گو ٹو مارکیٹ اسٹریٹجی کتنی اچھی ہے. آپ کے پاس بیڈ اسٹریٹجی ہے اور اچھی ایگزیکیوشن ہے تو آپ اس کو اچھی اسٹریٹجی بنا دو گے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ آپ کا بزنس ماڈل کیا ہے، آپ کی وہ مارکیٹ میں اس کی ریکوائرمنٹ ہے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آپ خود بنا لیتے ہو، اس کو نیڈ جنریٹ کر لیتے ہو. لوگ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا کے اس کو کسی نہ کسی طرح مارکیٹ میں چلا رہے ہیں. بائر جب خریدتا ہے نا چیز تو وہ لاجیکلی اس چیز کو بائی نہیں کرتا. اس وقت اس کی بالکل جو ہے نا وہ ذہن میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ میں اگر یہ چیز خرید رہا ہوں تو اس کا امپیکٹ کیا ہے یا اس سے ریپل افیکٹ کیا پیدا ہوگا. وہ یا تو اس کی نیڈ بن چکی ہوتی ہے وہ جب خریدتا ہے، یا پھر اس کے دماغ سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیز ڈل چکی ہوتی ہے، ایدر سوشل میڈیا یا ہمارا مین اسٹریم میڈیا، تب اس نے وہ چیز بائی کرنی ہوتی ہے. تو ہمارا جو ابھی پورا ایکو سسٹم ہے وہ جو چیز لوگوں کے دماغ میں ڈال رہا ہے وہ کیا ہے، نئے ماڈل کی گاڑیاں، نئے برانڈ کے کپڑے، یہ چیزیں وہ چیزیں. اور اس میں ہمارے بہت سارے ایسے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی رول ہے جو کہ اپنی لگژری لائف کو گلوریفائی کر کے انٹرنیٹ کے اوپر دکھا رہے ہوتے ہیں، جس سے ایک عجیب قسم کی ایک ڈیمانڈ سوسائٹی میں ہمارے جنریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. ان نیسیسریلی باہر کے ٹریولز دکھانا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ امپیکٹ یہ بتانا ہے کہ آپ کی اسٹرگل کا آپ کو کیا امپیکٹ ملنے والا ہے. اینڈ ڈسپائٹ آف میکنگ منی، وائی ناٹ بلڈنگ امپیکٹس. اس پہ فوکس کریں کہ یار پیسہ تو آ جانا ہے نا. پیسہ تو آپ اگر فری لانس گھر پہ بیٹھ کے بھی کام کرو گے، آپ کہیں جاب بھی کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، پیسہ آپ بنا لو گے. وائی ناٹ بلڈنگ امپیکٹ. آپ سکسیس کو اس سے کیوں نہیں جوڑتے ہو؟ آپ یہ سکسیس سے جوڑتے ہو جی میرے اس نے کہ وہ اتنے $1 بلین کی اس کی ورتھ ہے، اتنے. یا ٹھیک ہے پیسہ اپنی جگہ پہ ہے، امپیکٹ کیا بلڈ کیا؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹائم ہر کوئی پیسہ بنا رہا ہے، بٹ ہم اسی وجہ سے آپ کا جو سوسائٹی ہے یا آپ کا جو کنٹری ہے وہ گرو کیوں نہیں کر رہا، یا وہ اس کے اندر وہ امپیکٹ کیوں نہیں بلڈ ہو رہا؟ بیکاز ایوری بڈی از آفٹر منی. منی کے ساتھ اگر آپ پیسے کے ساتھ اگر آپ امپیکٹ بھی رکھیں تو آئی تھنک ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. چلیں ایک اور چیز میں کہتا ہوں، ہمارا جو پاکستان کا پازیٹیو نیریٹو بلڈنگ ہے، نو بڈی از ڈوئنگ اٹ. ہمارا اوور آل جو نیوز چینلز ہیں وہ سب تو سارا دن اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ برا ہو، یہ برا ہو، یہ برا ہوا. یا ہمارا سوشل میڈیا لگا ہوتا ہے یہ غلط ہوا. یار پوری دنیا میں UK میں نہیں ہو رہا کیا؟ باقی جگہوں پہ نہیں ہو رہا؟ چوریاں چکاریاں اسٹریٹ کرائم نہیں ہوتا کیا؟ کیوں ہم اتنا اس چیز کا ہم نے شور مچا دیا ہوا ہے؟ بٹ دا میٹر آف فیکٹ از کہ جو ہمارا پازیٹیو چیز ہے وہ کہیں ڈائلیوٹ ہو گیا، وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. جو اچھے کام ہو رہے ہیں وہ اس کو کوئی دیکھنا نہیں چاہ رہا. سو اس وجہ سے یہ کہ ہم نے صرف ان چیزوں کو گلوریفائی کرنا شروع کر دیا جس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. سو یہ میرا
بالکل صحیح. Two cents. اچھا آپ ذرا تو ایک اور کویسچن آئی تھنک یہ ہمارے ایک فالوور ہیں ان کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ کویسچن ہے. دیکھا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کی آپ بات کریں, ذرا ہمیں آن لائن کوئی ایسے پلیٹ فارم بتائیے جس سے ہم نیٹ ورکنگ بھی بہتر کر سکیں اور اپنے لیے بزنس بھی جنریٹ کر سکیں. جو سی اوز ہیں ایکچولی کون کون سے ایسے پلیٹ فارم ہیں, مجھے پتا آپ ایک نام تو لینے والے ہیں, وہ تو میرے ذہن میں ہے. نہیں, اس پلیٹ فارم پہ تو میں آپ سے کچھ کلاسیں لینے والا ہوں. سو آئی تھنک لنکڈن سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے, اور لنکڈن سے ہی آپ کو, کیونکہ وہ بڑا ایک ویریفائڈ اور بہت ہی سیریس ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اننیسیسریلی چیزیں نہیں ڈالتے ہیں, اپنی پرسنل لائف نہیں ڈال رہے ہوتے ادھر وہاں پہ. سو آئی تھنک اس سے اچھا کوئی پلیٹ فارم اپنا نہیں ہے. بٹ یہ کہ دیکھیں ڈیجیٹل فٹ پرنٹ سے میری مراد, آپ ایونٹس کراتے ہیں, فار انسٹنس میں کراچی میں ایونٹس کراتا ہوں تو کراچی کے لوگوں سے ہی ملتے رہیں گے, 2 بار ملیں گے, 3 بار ملیں گے, 5ویں 6ٹھی بار یہ ہوگا کہ 70 to 80% وہی فیسز مل رہے ہوں گے. تو نیا کیا ہے؟ نیا تو تب ہونا کہ اگر میں وہی میٹ اپ میں زوم پہ لے جاؤں کہ 10 لوگ جو ہیں وہ لاہور سے ہیں, 20 لوگ کراچی سے ہیں, اتنے لوگ اسلام آباد سے ہیں, اتنے لوگ دبئی سے ہیں, اتنے سعودیہ سے ہیں, تب مزہ آتا ہے. اینڈ دین آپ کا وہ جو ہے وہ ایک کراس میچ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہو. سو دس از واٹ وی ڈو. ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے فزیکل کریں کیونکہ اس سے ہیومن انٹریکشن بنتی ہے, بٹ ڈیجیٹل کی طرف ہمارا زیادہ فوکس, بیکاز فیوچر ڈیجیٹل کا ہے. ہم یہی بات کر رہے ہیں, ہم جتنی بھی پلیٹ فارمس کی بات کریں سارے ڈیجیٹل ہیں, تو اوبویسلی فیوچر ڈیجیٹل کا ہے. تو ڈیجیٹل فٹ پرنٹ پہ ہم بات کریں گے کہ ٹھیک ہے یار, اب جو کام ہونے, آپ کے بہت سارے کام ای میلس پہ ہو جاتے ہیں. اب آپ کا واٹس ایپ جو ہے اتنی ہی اس کی کریڈیبلٹی ہے جتنی کہ آپ کی ای میلس کی ہے. سم ٹائم آپ کانٹریکٹ بھی واٹس ایپ پہ بھیج دیتے ہو. سو دس از اٹ. آج سنا یا ابھی آپ بتا بھی رہے تھے کہ اے آئی سمٹ آپ کروانے جا رہے ہیں. ہم نے کروائی تھی ابھی, ابھی نومبر میں کروائی تھی ہم نے. اوکے, تو ابھی آپ لاہور میں بھی کر رہے تھے, اس کے بارے میں بھی ہمارے فالوورس کو بتا دیجیے. لاہور میں ہم ایوری 2 ایئرز ہم پچھلے 2 سالوں سے ہم لوگ انٹرپرینور ایوارڈس کروا رہے ہیں, اور وہ ہم کراچی میں ہی کراتے ہیں. پہلا ہم نے گورنر ہاؤس میں کیا تھا, دوسرا ہم نے انوویسٹا میں کیا تھا. تو اس بار ہم نے کہا کہ چلو ذرا تھوڑا سا چینج لے آتے ہیں, تو دس ٹائم وی پلانڈ کہ ہم اس کو لاہور میں کریں. بہت سارے لوگ ہم سے گلا کرتے ہیں لاہور میں آپ کو ایکٹیویٹیز نہیں کرتے, تو ہم نے کہا چلیں کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو فل ڈے کانفرنس بھی کر دیا. سو ناٹ اونلی ایوارڈس, اٹس این کانفرنس ایز ویل. نام ہم نے اس کا ڈی کوڈ رکھا ہے, اور اس کو ہم انشاءاللہ پیٹنٹ بھی کرائیں گے ابھی. وائی ڈی کوڈ از کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اپنے بزنسز بلڈ کیے ہوئے ہیں, وی نیڈ ٹو لرن کہ جیسے آپ مجھ سے سمجھ رہے ہیں کہ سی ایکس او, تو آئی تھنک جن کے اپنے فیملی بزنسز ہیں یا جنہوں نے اپنی برانڈ بلڈ کی ہیں, یا جو وائی پاکستان کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے, وہ کمپنیز جنہوں نے, آپ جیسے انٹرلوپ ہے یا انٹروورڈ ہے یا اس طرح کی اور بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان میں بلڈ ہوئی ہیں, پاکستان میں انہوں نے اپنا اتنا بڑا نام بنایا, اور نیشن وائڈ ان کا وہ فٹ پرنٹ ہے. تو ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ انہوں نے کیسے بلڈ کیا, ہم کہاں پہ لیکنگ کر رہے ہیں. ایون میرے لیے بھی لرننگ کے لیے بہت کچھ ہے, اور میں آئی تھنک آج تک جہاں تک بھی پہنچا ہوں وہ دوسروں سے سیکھ کے, آپ جیسے دوستوں سے سیکھ کے پہنچے. تو یہ ایونٹ ہم 15 جنوری کو کروا رہے ہیں. وینیو از لمز, اور اس دن 4 یا 5 پینلز ہیں ہمارے, کچھ اسپیچز ہیں. آل وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں انٹرپرینورشپ یہاں تک کیسے پہنچی اور آگے کیا فیوچر ہے. پرفیکٹ, تھینک یو ویری مچ کمل بھائی فار یور ٹائم, فار یور سپورٹ اینڈ لو. یو این امیزنگ اسپیکر. بہت اچھا لگا آپ لاہور آئے اور ہمیں آپ نے موقع دیا. آئی ویری گلیڈ اینڈ ہیپی. سر آپ نے موقع دیا, تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ عنقریب ایک نئی ٹاپک, نئی گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.